نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم۔ جتنے احباب موجود ہیں خلوص کے ساتھ کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ محترم محمد صابر صاحب نے محبوب کی خوشی میں پورے علاقے کو سجا دیا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس خوشی کا فیضان آپ کی نسلوں تک قائم رکھے، اور جس خلوص کے ساتھ آپ نے ہم سب کو ذکر محبوب میں جمع فرمایا، پروردگار عالم اس تمام محفل کا ثواب آپ کے والدین کے حق میں قبول فرمائے۔ مختصر بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر کے تو ممبر سے اجازت لے لینی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ حضور غوث الثقلین کا ہے۔ سلسلہ نبوت تو حضور پہ بند ہو گیا، باب نبوت حضور پر بند ہو گیا، مگر امت چلنی ہے قیامت تک۔ سلسلہ رسالت حضور پہ تمام ہو گیا، مگر
سرکار کی امت چلنی تھی قیامت تک، تو ضروری تھا کہ امت کے عقائد کی درستگی کے لیے کچھ نفوس قدسیہ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی جاتی۔ تو حکمت والے رب نے باب نبوت کو بند کر کے امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے باب ولایت کو کھول دیا۔ دروازہ ولایت کو کھول دیا، اور اس دروازے سے ایک سے بڑھ کر ایک ستارہ چمکا، جن کے مختلف مدارج، جن کے مختلف طبقات اور جن کی مختلف شخصیات ہیں۔ کوئی بھی زمانہ اللہ کے اولیاء سے خالی نہیں رہا، اور ہمیں عظمت اولیاء کے لیے کہانیاں سنانے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ ولیوں کی عظمت کی جڑ قرآن تک جب پہنچتی ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ کو ایک مقام سے تلاوت کیا، آپ مسئلے پر غور فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ کا ایک مقام ہے جو خطبے کے اندر تلاوت کیا گیا۔ یوں سمجھیں کہ پوری فاتحہ شریف کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس پوری سورت کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ زور سے بولیے، دو چیزیں ہیں۔ یوں سمجھیں کہ دو سوالوں کے جواب ہیں جو اللہ نے ہمیں فاتحہ میں سکھائے۔ اللہ سے کیسے مانگنا ہے اور اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ رب تو کیویں منگنا ہے تے رب تو کیشا منگنی ہے۔ کیا بات، بس یہ دو سوالوں کے جواب اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھائے۔ پہلا سوال کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، فاتحہ کی پہلی 4 آیتوں میں اللہ نے ہمیں اس کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا جس لئے کہیں دے کولوں منگنا ہوئے نا تو پہلے وہ دی تعریف کریں دی ہے۔ پہلے اس کی تعریف کی جاتی جس سے مانگنا ہو، زبان درازی نہیں کی جاتی۔ اب میں اتنے خوبصورت ماحول میں اس گندے انسان کا نام کیا لوں؟ مانگنا ہو تو جسارت نہیں کرنی، بد زبانی سے کام نہیں لینا، خود سے باطن کا اظہار نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ وہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ جن دے کولوں منگنا ہوئے اللہ فرمیندہ ہے پہلی ہو دی تعریف کریں دی۔ اب ذرا میرے ساتھ آپ دہرائیں گے نا تو جو میرے سانس میں اور میری آواز میں گڑبڑ ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے ساتھ ذرا دہرائیں۔ تعریف کی جاتی ہے۔ اب ہم نے وضو کر لیا، اپنے سر کو ڈھانپ لیا، مصلے پہ آ کر کھڑے ہو گئے، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھوں کو باندھا، اور ہم نے جس سے مانگنا ہے اس کی تعریف شروع کی۔ ہم نے کہنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم نے کہا الرحمن الرحیم، پھر سارے بولے مالک یوم الدین،
پھر ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر ہم نے ساری حمد کا سزاوار بھی اسی کو قرار دیا. حمد ساری تیرے واسطے. اچھا یاد رکھیں تعریف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تعریف کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ 3 طرح کی تعریف ہوتی. تعریف کی پہلی قسم کو کہا جاتا ہے حمد. دوسری قسم کو کہا جاتا ہے نعت. اور تیسری قسم کو کہا جاتا ہے منقبت یا قصیدہ. تو ان ترے فرق ہے. ہن ترے تعریفاں حمد بھی تعریف ہے، نعت بھی تعریف ہے، منقبت یا قصیدہ بھی تعریف. مگر ان تینوں میں فرق ہے. حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہو. آپ تھوڑا تھوڑا بول سکتے ہیں تو ضرور بولتے رہیں. اللہ کے سوا کسی کی حمد نہیں ہو سکتی. حمد خاص ہے اللہ کی. نعت خاص ہے آمنہ کے لال کے لیے. ہمارے نا کچھ نعت خواں حضرات جو سمجھدار ہیں وہ تو ظاہر ہے اس بات کو سمجھتے ہیں، مگر جو صرف کاپی خرید کر نعت خواں بن گئے وہ نعت کے نام پر خیال پڑھتے ہیں. خیال ہور ہوندا ہے، نعت مدینے دا کنڈا ہویا، زمزم دا پیالہ ہویا، حلیمہ دیاں بکریاں ہونا، مدینے چ جگی لبھیا، میں بقیے چ مر جاواں ہاں، نکی جی کلی ہویا. اے نعت نہیں ہے، اے خیال ہے. آپ غور فرما رہے ہیں میری بات پر؟ یہ نعت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خیال ہے. نعت تو اسے کہتے ہیں جو اقبال نے کہی لوح بھی تو. واہ 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 سبحان اللہ. جڑے چوپو تساں بھی زبانہ کھولو خبر. سبحان اللہ. جی واہ واہ. قلم بھی تو، یہ تو بولے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. یہ نعت. جی کیا بات ہے. سبحان اللہ. علی میاں یہ نعت ہے. تو شاہ خوباں. واہ واہ. بسم اللہ جی. تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ. یہ نعت ہے. واہ 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 واہ. حمد خاص ہے اللہ کے لیے، نعت خاص ہے مصطفیٰ کے لیے، واہ واہ واہ. اور منقبت اور قصیدہ خاص ہے حضور کے علاوہ ہر صاحب عزت کے لیے. عزت کے لیے. واہ واہ. ٹھیک، ہر صاحب منصب کے لیے. تو اللہ صحیح سانو ول سکھایا ہے بھی جی کسے کو منگنا ہوئے تو پہلے ہو دی تعریف کریں دی. اب ہم ذرا اس بات کو سمجھیے ولیوں کی عظمت کی جڑیں قرآن تک کیسے پہنچتی ہیں. ہم نے اسے رب العالمین بھی کہا، ہم نے اسے رحمان بھی کہا، ہم نے اسے رحیم بھی کہا. واہ واہ سبحان اللہ. ایتھے کسی کو منگیے تو وہ کوڑی پمدا ہے بھئی کیوں منگ لے آئی. آئے ہائے. او دے کولو نہ منگو تو کوڑی پمدا ہے. آئے ہائے. واہ واہ. جلال آ جاتا. واہ 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 واہ. تے او دے کولو منگ دے اس پاروں آپاں نہیں آئے بھائی کوئی آپاں نو منگن دا ول ہوندا ہے. حالانکہ اپنی نہ نیتاں چنگیاں نہ زباناں چنگیاں نہ لکمے چنگے منگ دے تاں ہیں بھئی اونوں دیون دا ول ہوندا ہے. واہ واہ. جی کیا بات ہے. سبحان اللہ. رحمان بھی کہا، رحیم بھی کہا، رب العالمین بھی کہا.
मालिक यौम الدین بھی کہا, اسے عبادت کا اور استعانت کا سزاوار بھی کہا. عبادت بھی تیرے لیے, استعانت بھی تجھ سے. ان 4 آیات میں ہم نے اس کی تعریف کی. تعریف کرتے ہن جسلے منگن دی واری آئی تو آپ سارے اودے کولوں منگیا دعا سوال. اللہ فرمیندا ہے ہن میری تعریف کر لینے, ہن میتھوں منگو اہدنا الصراط المستقیم. واہ 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 سبحان اللہ. نہیں مسئلہ بس اسی طرح سکون سے آرام آرام سے سنیے. پہلا سوال یہ تھا کہ مانگنا کیسے ہے, تو فرمایا کہ جس سے مانگنا ہو اس کی تعریف کرو. جب ہم نے تعریف کی تو دوسرا سوال یہ تھا مانگنا کیا ہے, تو ہم سب نے مانگا مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا. مگر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, مانگتا بیٹھے ہیں صراط مستقیم, پر منگن تو پیچھے پتہ لگا بھی ہر بندے دی صراط مستقیم آپو آپ ہے. ہائے ہائے واہ 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 واہ. جس کا جیسا نظریہ اس کی ویسے صراط مستقیم, جس کا جتنا علم اس کی وہی صراط مستقیم, اور جس کی جتنی تربیت کسی دی صراط مستقیم انہوں لات تے منات والے پاسے لئی جاندی ہے, کسی دی صراط مستقیم اس انہوں شمس و قمر دے پاسے لئی جاندی ہے. اس بات کا تعین ضروری تھا, اس گل دا نکھیڑا کرنا ضروری آ کہ اصل میں صراط مستقیم ہے کیا. اب سنیں, اللہ نے پھر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا, اس بات کا تعین کر دیا. فرمایا مجھ سے صراط مستقیم تو مانگو, مولا صراط مستقیم ہے کیا؟ فرمایا میں بتا دیتا ہوں, صراط الذین انعمت علیہم. نماز میری ہے. نماز کس کی ہے؟ کاش کہ آپ زور سے بولیں, نماز کس کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری نماز اج کھلوتے میتھوں انہاں ولیاں دا راہ منگو جنہ تے میں انعام کیتا ہے. ان بندوں کا راستہ مجھ سے طلب کرو جن بندوں پر میں نے انعام کیا. اللہ مالکا چاہے آتا اے بھی تو فرما سکتا میتھوں میرا راہ منگو, مجھ سے میرا راستہ مانگو. نہیں کہا گیا. کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ راستہ بنتا ہے چلنے سے. راستہ کس شے سے بنتا ہے؟ چلنے سے. تو وہ تو ٹانگوں سے بھی پاک ہے, پیروں سے بھی پاک ہے, نقش قدم سے بھی پاک ہے, چلنے سے بھی پاک ہے نا. ان لوگوں کا راستہ مجھ سے مانگو جن بندوں پر میں نے انعام کیا, جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں. ان انعام یافتہ بندوں میں کون ہیں؟ ان میں علی حجویری بھی ہیں, شاہ اجمیری بھی ہیں. تو عظمت اولیاء کے لیے دیکھیں, جو نوجوان تشریف فرمائے نا وہ خاص طور پر اس بات کو ذہن میں بٹھائیں, ولی نو کدے بھی او دی کرامت دے پیمانے تے نہ تولو. کرامت تو ولی کی گرد راہ ہوتی ہے. اصل طاقت ولی کی وہ دین پر استقامت اور اللہ کا ذکر. اے ایڈے ثابت قدم ہوندے کہ حضور فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے 40 سال فرید نے وہ کیا جو فرید کے رب نے کہا. 40 سال فرید نے وہ کیا جو فرید کے رب نے کہا. اور اب یہ حال ہے, فرید جو کہتا ہے اس کا رب وہی کر دیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہے سبحان اللہ. کرامت نہیں, استقامت, ثابت قدمی. اور یہ طاقت اس فقیر کو کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. ایک گل یاد رکھیا ہے, 2 چیزیں اس کائنات میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی, بلکہ جملہ بدل دوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس کائنات میں 2 چیزوں کو
قیامت بھی نہیں مٹا سکتی۔ واہ 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 واہ، قیامت آئے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ آپ آرام آرام سے میری باتوں پر غور فرما رہے ہیں سارے دوست؟ سب فنا ہو جائے گا، مگر دو چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں قیامت بھی فنا نہیں کر سکے گی، ایک ذکر الہیہ، ایک مصطفیٰ پر درود و سلام۔ چونکہ ان دو شیاں دی ذمہ داری محب تے محبوب آپس وچ لئی ہوئی ہے۔ درود کی ذمہ داری اللہ نے اپنی رحمت کے ذمہ لے رکھی ہے، اور ذکر کی ذمہ داری اس نے اپنے محبوب کو دے رکھی۔ دیکھیں نا سورہ رحمان میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، فرمایا ہر شے فنا ہو جاسی، ختم ہو جاسی، مگر وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، محبوب سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر آپ کے رب کا چہرہ سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو ذات ایسی لب ہو جائے انہوں بندہ وجہ اللہ آکھے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جسے اللہ کا چہرہ کہا جا سکے۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ سلامت رہے گا، اور وہ وجہ اللہ کیا ہیں؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سلامتی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ یار پر درود و سلام بھیجے گا۔ اللہ آپ اللہ اللہ نہیں کردا، سانو فرمائندہ ہے تُساں کیتی رکھو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرتے رہو، کرتے کرتے مر بھی جاؤ پھر بھی تھوڑا ہے، تم اللہ اللہ کرتے رہو۔ وہ کسی شخص نے حضور فرید الدین سے پوچھا تھا حضور اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ فرید فرید کر رہا ہے۔ اس وقت سرکار بڑا دعوی رندانہ ہے، اللہ فرید فرید کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں اسے آکھونے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تُسا میرا ذکر کرو میں توڑا ذکر کرساں۔ یہ فرید پاک پتن دی زمین تے بیٹھے اللہ اللہ کردہ پہ، او عرش تے فرید فرید نہ کردہ پہ ہوتا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اللہ اللہ اکبر، زور سے بولیے یا رسول اللہ، یا زندہ باد حق فرید یا فرید۔ غوث پاک مومنٹ، غوث پاک سے لوگوں کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ایک ہی تکلیف ہے، دیکھیں غوث پاک سے لوگوں کو تکلیف یہ ہے، یہ اپنے زمانے کے وہ سید ہیں جنہوں نے ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کر عظمت صحابہ کا پہرا دیا ہے، ورنہ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ غوث پاک تو سید ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تیرے کہنے سے کیا ہوگا؟ غوث کے نسب پہ فرق تھوڑی پڑ جائے گا۔ ایک بندہ پہ آکے جی غوث پاک بیڑی تاری آئی، میں کہا تاری آئی، اس نے کہا آج بھی تار دن، میں کہا آج بھی تار دن، اس نے کہا آج کی میں تار دن، تو میں کہا تو پہلے بیڑی بوڑ۔ واہ واہ، جیے جیے جیے، کماندار نے ہو بے ہوش تو نہیں ہو گئے ہو، جیے جیے، واہ واہ، تو پہلے بیڑی بوڑ اپنا بیڑا غرق کر، جس لئے بیڑی تیری بڑھ جاوے، مڑ بابا 11 سال تیری ماں میرے غوث دی 11ویں دی کھیر چاڑے، واہ 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 واہ، تے 12ویں سال غوث دے قدمہ دے وے جاتے دعا ادے کرے، ترلا میرے غوث دا کرے، جے ترس آگے آتے بیڑی بھی ترسی، میت بھی اٹھی تے بہ جا سی۔ واہ 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 واہ، بندہ جو ہے تو بلا بندی آئیے چی رو خاں، واہ واہ انسان ہے تو پھر انسان بن، واہ 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 واہ، ادے آڈا نہ لا جتے تیری پوری نہ پوے۔ کیا بات، بہرحال ذکر، اللہ کا ذکر میں اور آپ بھی ہر نماز کے بعد کرتے ہیں، افضل ذکر
نہیں آپ کا موڈ ہی کوئی نہیں. افضل و ذکر یہ نہیں بس آگے نہیں, صرف یہاں تک رکیں ذرا. افضل و ذکر لا الہ. ہم یہاں پر ہمارے صوفیاء نے لا الہ الا اللہ کے بھی 3 معنی بتائے. بڑے سکون سے سن لیں, بس جلدی جلدی. 3 معنی بتائے ہیں جو طاقت اس ذکر کے اندر موجود ہے. ایک ترجمہ ہے عام لوگوں کا, دوسرا ترجمہ ہے خواص کا, ایک ہے عوام کا ترجمہ, دوسرا ہے خواص کا ترجمہ, اور تیسرا ہے اخص الخواص کا ترجمہ. کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں آہستہ آہستہ. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ کا عوامی معنی یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق. خواص کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. نہیں, معبود دا تے مقصود دا فرق میں دسنا. آپ تساں تے میں تے عام بندے نماز پڑھیے نا, تا نماز پڑھتے آنے مولا عبادت تا سا کیتی تیرے آستے, پر جی میں سلام پھیرا ہے تو ایڈی لسٹ کارڈ لئی اے بھی دے تینوں جو 4 سجدے میں کر بیٹھا, تو اے بھی دے اے بھی دے اے بھی دے, منگ دے تھوڑا مشورے گڑے دین دین, این بھی کر چا او سال این چا کریں اگلے سال این چا کریں. ٹھیک, عبادت تا تیرے ہاستے کیتی ہے, پر ہن جیڑا کچھ میں لکھی بیٹھا تے آکھی بیٹھا تے وچ سوچی بیٹھا, اے سارا اویں اویں کر تے میں اویں اویں دے. اے عوام ہے. خواص کا معنی کیا ہے؟ تیرے سوا کوئی مقصود نہیں. وہ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد لسٹ نہیں نکالتے, بلکہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں مولا اے جڑے میں 2 سجدے کیتے نا, میں نے دنیا دی کوئی شے نہیں چاہیے, یہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, تجھے راضی کرنے کے لیے کیے ہیں. لا مقصود الا اللہ, یہ خواص کا معنی. اور اخص الخواص کا معنی یہ تھوڑا سا مشکل ہے, مگر اس بحث میں نہیں پڑھیں گے. ان کا معنی تو اتنا بلند ہے, وہ کہتے ہیں, اب ذرا ترتیب سے جڑ جائیں. عوام کا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, خواص کا ہے اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں, اور اخص الخواص کا معنی ہے لا موجود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. موجود نہیں. ہن تساں سوچو بھائی, ویسے تو میلاد وچ سونا بھی عبادت ہے نہیں, میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, سچی بات بتا رہا ہوں. سونا بھی تانوں نظر نہیں آونا, میں ویکھی بیٹھا, تساں ہونا ویکھو نا. ہاں, میں ذرا اونچا بیٹھا ہوں اس لیے. جاگ پیا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نہ جاگتا تو پھر میں نے کہنا تھا المیلاد خیر من النوم. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. لیکن وہ اس سے پہلے جاگ گیا. بندہ بڑا سیانا, میں این وینا تو 2 جھوٹے لے لیندا ہے, این وینا تو ہوشیار ہو جاتا ہے. یوں دیکھتی ہے جیسے نہیں دیکھتی نظر, ظالم کے دیکھنے کے انداز دیکھنا. واہ واہ جیو, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بہرحال اسی تبسم کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سن لیں. اخص الخواص کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. اور تساں اکسو بھی اساں اے 2000 بندہ بیٹھے ہیں, یہ درخت ہیں, یہ کائنات ہے, یہ مکان ہیں, یہ جھرنے ہیں, یہ آبشار ہیں, یہ سب کچھ تو موجود ہے, سب کچھ تو نظر آتا ہے. پھر یہ مطلب کیا ہوا اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں؟ یہ تساں مینوں اجازت دیو تو میں ایک اوکھا جا جملہ بولاں.
لیکن یہ مسئلہ اب چونکہ بحث ایسی ہے، دیکھیں جو کہتا ہے اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں، یہ ساری کائنات تو نظر آتی ہے، تو پھر کیسے کہتے ہو اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں؟ تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جی میں پانی چاڑی تو تلے لوے تو او دے وچ بلبلے نہیں بن جاندے، بلبلے صوفیاء فرمیندن انہاں بلبلاں دی آپ دی کوئی اوقات نہیں ہوندی، اصل اوقات پانی دی ہوندی ہے۔ واہ واہ واہ، بلبلا تو ہون پاٹا کہ ہون پاٹا، بلبلا تو اب پھٹا کہ اب پھٹا، ختم، بلبلا تھا کہانی ختم، اصل شے جیسے پانی ہے، بلبلے کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح صوفیاء فرماتے ہیں اس کائنات میں اصل وہ ہے، اصل، باقی جو ہے اس کا پرتو اور عکس ہے۔ جیسے نقش بر آب نہیں ہوتا، نقش بر آب۔ اچھا قاری صاحب اور تساں اور آپ جی اس کائنات وچ کچھ موجود ہی نہیں، عقیدہ اے ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، تو پھر لا الہ کہہ کر انکار کس کا کرتے ہو؟ بس کریے، نہیں بس میں کرتا پیا، میرا تو ہو گیا ہے بھائی، بالکل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے جس لئے میں نکلا سو تساں وعدہ کیا کیتا میرے نال؟ انہاں کہا جی میں تو ہاتھ باندھتے کھلو رہا سا، میں 5 منٹ آتے بہتے اٹھ جاؤ، میں راضی ہوں۔ واہ واہ واہ، میں ضرور سناتا مگر جتنا کہ میں تانگ سکنا میں تنوں سنا دینا، بس آخری جملے نا۔ اگر اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں ہے تو پھر لا الہ کہہ کر انکار کس کا کرتے ہو؟ یاد رکھنا صوفیاء فرمائندے اساں انکار کرنے ہیں وہم انانیت دا، آپ دی میں دا انکار، اے بے ایمان جڑا ویچ نہیں بیٹھا، آئے ہائے واہ 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 واہ، اے دا انکار کرنے۔ ہاں ایک فقیر تھے، بڑی معروف بات اور آخری، وہ نا اپنی زبان پر یہ لفظ میں نہیں لاتے تھے، میں۔ ایک بندے آکھا آ میں تو وکھینا بھی میں کیویں زبان تے نہیں لے آمدے، وہ آتے فقیر دے کول بیٹھ گیا، اس نے کہا سرکار ابلیس کو کس شے نے جنت سے نکلوایا تھا؟ آپ فرمائے میرے مگر نماز پڑھتے نو، نماز تو پیچھے دسنا۔ نماز ہوئی، اس نے سلام پھیرا تو فقیر نے کہا وہ نماز سے پہلے مجھ سے ابلیس والا سوال کس نے کیا تھا؟ اس نے کہا حضور میں کیتا۔ فرمائے اسے شے انہوں کٹوا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جیے جیے کیا بات ہے۔ واصف کا آخری جملہ اور میری گفتگو تمام، پیغام کہہ لیں، درخواست کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، اس کائنات میں جتنے انسان ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں۔ مخلوق اللہ دا کنبہ ہے تو انہوں بندے بڑے پیارے ہیں، تے جتھے آپ بیٹھے ہیں جنہوں دنیا دن اتھے راندے نہیں ہیں، اتھوں ٹپ دے پہ ہیں تو سور دے ٹپیے۔ یہاں ہم رہتے نہیں ہیں، یہاں سے گزر رہے ہیں، اچھے گزریں۔ درود و سلام زندگی کا معمول بنائیں تاکہ مرتے وقت شرمندگی نہ ہو۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔